عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان ہجرت مدینہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کی مشق کو آج ہم تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ناپاک ارادوں کی اطلاع دی بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ درست جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اعلان نبوت کے 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال، 14ویں سال۔ درست جواب 13ویں سال۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ درست جواب 3 دن۔ اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء، مسجد نمرہ، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درست جواب مسجد قباء۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ درست جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے خالی جگہ۔ درست جواب ترک وطن۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء بستی میں خالی جگہ دن قیام فرمایا۔ درست جواب 14۔ کفار مکہ نے خالی جگہ میں جمع ہو کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی۔ درست جواب دار الندوہ۔ خالی جگہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ درست جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ کی بچیوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خالی جگہ پڑھے۔ درست جواب نعتیہ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ دین اسلام میں ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی ہے ترک وطن، یعنی اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا۔ دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ ہجرت مدینہ کا فوری سبب کیا تھا؟ اعلان نبوت کے 13 سال گزر چکے تھے۔ دن بدن مسلمانوں پر کفار مکہ کے ظلم و ستم بڑھ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں نہ ان کی اولاد محفوظ تھی اور نہ جان و مال، اور ان حالات میں مسلمانوں کو ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ امن و امان سے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سراقہ بن مالک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا؟ سراقہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سراقہ کو معاف کر دیا بلکہ اسے معافی نامہ بھی لکھ دیا۔ اس طرح سراقہ واپس مکہ مکرمہ چلا گیا۔ مسجد قباء کہاں اور کب تعمیر کی گئی؟ مسجد قباء مدینہ منورہ کے قریب قباء نامی ایک بستی ہے جہاں مسجد قباء تعمیر کی گئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ ترجمہ: غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ ہجرت مدینہ کے اسباب تحریر کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تاکہ اہل مکہ کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کیا جائے، لیکن ان کی اکثریت ہٹ دھرمی، شدید مخالفت اور دشمنی پر قائم رہی۔ اعلان نبوت کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں سال مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے مکہ مکرمہ آ کر دعوت اسلام کو قبول کیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جانوں سے بڑھ کر کریں گے۔ ہجرت مدینہ کا فوری سبب یہ تھا کہ کفار مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک ارادوں کی خبر دی اور ساتھ ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں۔ ہجرت مدینہ سے مسلمانوں کو کئی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک طرف مشرکین اور کفار کی شر سے مسلمانوں کو تحفظ ملا تو دوسری طرف اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا جہاں مسلمان سکون اور اطمینان سے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ میں بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال کے اندر اسلام نہ صرف ملک عرب بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ہجرت مدینہ کی جو مشق ہے اس کو بڑی بآسانی حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بار بار دہرائیں گے کیونکہ پریکٹس کرنے سے وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔